ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے ساری مخلوق، ساری کائنات ایسے دکھا دی جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اب جو اس وقت منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، ہم ان کے اندر موجود ہیں لیکن ہمارا ان کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے ساری کائنات دکھا دی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو میرے علم پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، جو میرے علم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، اللہ رب العزت کی قسم ہے آج سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات تمہارے سامنے بیان فرما دوں گا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرمایا، ایک منافق اٹھا، اس نے سوال کیا۔ اب منافق کا سوال بھی سنیے گا اور میرے مصطفیٰ کریم کے صحابے کا سوال بھی سنیے گا۔ میرے بھائیو جی، ہم نے عقیدہ اپنی طرف سے نہیں گڑھا، جی ہم نے نظریہ اپنی طرف سے نہیں گڑھا، میرے مصطفیٰ کریم نے بھی ہمیں سکھایا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ وہ منافق اٹھا اور اٹھ کر پوچھنے لگا کہ مجھے بتائیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انت فی النار، تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ جب اس نے سنا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی ان کو کیسے پتا؟ وہ بیٹھ گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، سلونی سلونی، اٹھو مجھ سے سوال کرو، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، قیامت تک کے تمام واقعات تمہارے سامنے بیان فرما دوں گا۔ اب ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب میرے بھائیو، صحابی کا سوال ہی بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فقط دین نہیں جانتے بلکہ ہماری دنیا بھی جانتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا دین بھی جانتے ہیں، ہماری دنیا بھی جانتے ہیں۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ جہالت کا دور تھا، زنا عام تھا، اس وقت لوگ جو ہے وہ نسب و تعان کرتے تھے لوگوں پر کہ تیرا باپ فلاں ہے، تیرا باپ فلاں ہے۔ لیکن صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ کیونکہ صحابی کو پتہ تھا آج جو الفاظ میرے مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکل جائیں گے قیامت تک کے لیے کوئی بندہ میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے سوال کرو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، مجھ سے ایسے سوال کرو۔ یہ سوال میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے نہیں ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ سوال یہ تمہاری دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اپنے باپ سے جا کے پوچھو، اپنی ماں سے جا کے پوچھو۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، تو نے سوال کیا ہے، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام کائنات کا علم عطا فرما کے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو کا حذافہ، تیرے باپ کا نام حذافہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے پتہ چل گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے علم غیب بھی عطا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنی قبر انور کے اندر حیات بھی ہیں، تمام عالمین سے عمر میں بڑے بھی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی ہے یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کوئی بندہ اعتراض نہ کرے دے کہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کر دی، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، بنا عشق نبی کے پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ اس کی اینک لگا کر جب بخاری شریف پڑھو تو پھر اس کا لطف، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہو تو پھر نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ بخاری سمجھ آ سکتی ہے۔